بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدیحہ، نجمہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت ہے؟ محمد شہباز، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ 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 رب العالمین ثم الحمدللہ۔ آج اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم نے 24واں روزہ رکھ لیا ہے۔ جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع ہے۔ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو الوداعی جمعہ اس بات کی علامت ہے کہ اب وچھوڑا آ گیا، وچھوڑے کے دن قریب آ گئے، بچھڑنے کے دن قریب آ گئے۔ تو رمضان المبارک آپ سب لوگوں کو مبارک ہو، جمعۃ الوداع بھی، اور یہ جو جاتے جاتے کچھ رحمتیں اس سے پہلے کہ سفر کو روک دیا جائے، رمضان کے سفر کو، تو جتنا آپ سلامتی، برکتیں اور رحمتیں لے سکتے ہیں آپ لے لیں۔ آج غالباً 7 مئی ہے، if I'm not wrong، 2021 رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، اور 24واں روزہ انشاءاللہ تعالی ہم افطار کریں گے۔ یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا ٹائیگر، اس کو میں نظر آ گیا ہوں، اور یہ آ کے تو لپٹنا شروع ہو گیا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو ٹائیگر؟
جانور کی ایک زبردست ایک عادت مجھے اس کی لگتی ہے، جانور کی لمس شناسا ہو جاتا ہے، پہچان اس کو عطا ہو جائے تو پھر بھولتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ 1442 سن ہجری کا ماہ رمضان المبارک جی، اور بالکل آخری عشرہ نار جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ آپ نوجوانوں کو شاباش بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ثابت کیا ہے تعلق کو، محبتوں کو، تابع داری کو۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خاص الخاص اپنی نگاہ میں رکھے۔ اللہ کریم کے نظام میں آپ سب لوگوں پر سلامتی نازل ہوں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یا حی یا قیوم۔ دیکھیں آج جمعۃ الوداع کہاں پہ ادا ہوتا ہے، چونکہ حکومت کی طرف سے بھی کافی زیادہ SOPs کا کہا گیا ہے، بار بار کرنا بھی چاہیے فالو۔ دل تو یہی ہے کہ فیصل مسجد میں جا کر ادا ہو، لیکن میرے خیال میں رش ہوگا کافی زیادہ، تو اس لیے کوئی اور مسجد دیکھتے ہیں۔ یا حی یا قیوم۔ اور آپ لوگ سنائیے، سب ٹھیک ہیں؟ یا حی یا قیوم۔ یہ جو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے نا، یہ بہت بڑی علامت ہے کہ 365 یا 366 دن کا جو سال ہے، یا 354 کر لیں قمری کیلنڈر کے مطابق، اس میں 29 یا 30 دن کی ٹریننگ اس بات کی علامت ہے کہ اگر انسان بدلنا چاہے نمدیہ تو وہ 30 دنوں کے اندر اندر بدل سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑا نقطہ ہے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آپ اگر 1 مہینے کو 4 ویکس میں کر لیں یا 3 عشرے کر لیں، تو انسان اگر کچھ سیکھنا چاہے، بدلنا چاہے، تو 30 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ملتا ہے جو انسان یعنی 11 مہینوں کا چھوڑا ہوا کام وہ 1 مہینے میں، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ 4 مہینے کے روزے ہوتے یا 5 مہینے کے یا 6 مہینے کے، تو اسکیجول بدلی ہو جاتا۔ تو میں اس چیز سے بڑا اس رمضان المبارک کے ساتھ میرا لاڈ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف 11 مہینے ہیں اور ان 11 مہینوں کا بگاڑ ہے، اور دوسری طرف اس 1 مہینے کو 30 دن کو علامت بنا کر، بہت بڑی سمبل بنا کر بھیجا گیا کائنات کے انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے پہلے بھی یہ تھا اور فرض کیا گیا۔ کوتبہ کا لفظ آتا ہے جب تو ڈیوٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اے اہل زمین یہ ڈیوٹی ہے، تم سے پہلے بھی یہ ڈیوٹی دی گئی تھی۔ اب جو انسان ڈیوٹی نبھا نہیں سکتے صحیح طریقے سے، اور ڈیوٹی بھی کتنی ہے، 29 یا 30 دن۔ آپ نے غور کیا کتنا خوبصورت پیکج ہے؟ آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہو عام دنیاوی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے بھی کتنا عرصہ بعض اوقات ٹریننگ سینٹرز میں جاتے ہیں جی، 3 ویکس کا یا 3 منتھس کا ایٹ لیسٹ چھوٹا سا ڈپلوما سرٹیفکیشن، 6 مہینے کا انسان ڈپلوما کرتا ہے، پورے سال کا، اور ڈگریاں اگر یونیورسٹی میں دیکھیں تو 4 سال تک جامعات کے اندر نوجوان جو ہے نا وہ BCS یا BSc کر رہے ہوتے ہیں۔ MS کو بھی شامل کر لیں تو 6 سال 8 سال، یعنی دنیا کی ڈگریز کتنا لمبا چوڑا سفر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہ جو ڈپلوما ہے اس کے لیے 29-30 دن کی مشق رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا آپ نے اس طریقے سے اس کو ڈپلوماز اور سرٹیفکیٹ کے ساتھ جوڑ کے اس طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت میں بڑی مستی آ جائے گی کہ واقعی جسٹ 4 ویکس، 4 ہفتے، 4 ہفتوں کے 3 عشرے، اور انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، آخری روزہ، اور اس کے بعد خوشخبری عید کی، یعنی آپ اصحاب الجنہ کی طرف چلے گئے یا اصحاب النار کی طرف چلے گئے۔ تو مجھے تو یہ آئی مسٹ سے کہ ایوری باڈی شوڈ بی سرٹیفائڈ ڈپلوما ہولڈر، اور بے شک اس میں اللہ کا فضل بڑھ جاتا ہے۔ اصل جو چیز ہے نا، محنت تو لوگ 11 مہینے میں بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ والے جو ہیں بہت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، نمازیں بھی ہیں، ذکر اذکار، تسبیح، تہجد، سارا کچھ چلتا ہے، اور بالعموم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نیکوکار جو روزے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو ذرا غور کریں کہ جسٹ 4 ویکس، 28 29 30 دن،
اور کتنی بڑی منزل ہے کہ نہ صرف دنیا کے اندر ٹریننگ ہو جاتی ہے بلکہ آپ آخرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کے وجود کی خباثتیں مٹ جاتی ہیں، کثافتیں مٹ جاتی ہیں. گندگی اور غلاظت جو ہے نا انسان کے وجود کے اندر اور باہر، ایک عجیب سی انسان کو طہارت مل جاتی ہے، پاکیزگی مل جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان کامل طریقے سے کم از کم یہ تو کلیم کر سکے نا کہ اس نے اس مہینے کا کورس کیا اور زبردست طریقے سے کورس کیا، اور مشکل کام بھی نہیں ہے. الٹا اس میں کھانا پینا بھی ہے. مزے دیکھو، یعنی عام دنوں میں وہ لذت نہیں آتی کھانے پینے کی جو رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہے. عام دنوں میں کھجور وہ مزہ نہیں دیتی جو رمضان میں مزہ دیتی ہے. شربت کا مزہ، کھجور کا مزہ، اللہ اکبر. تو میں تو اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. قلب سلیم جب ہو نا تو انسان کے اندر یہ بڑی اس کی رونقیں آ جاتی ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جو احادیث کے کانسیپٹ ہے نا، مفہوم کہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو رمضان کی تاک راتوں کو یا اس رمضان کے مہینے کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں بڑا سوچا کرتا تھا ایز اے ٹین ایجر کہ وائی سو، کیا ہے اگر ایسا رمضان میں. تو ہر مرتبہ اس رمضان کی سمبل میں کوئی نہ کوئی نیا ترجمہ سامنے آتا ہے. قرآن و حدیث کی تو تعلیمات واضح ہیں، انہی کو بیس بنا کر جب میں سوچنے لگتا ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ ایک مہینے کا ڈپلومہ، ایک مہینے کا سرٹیفکیٹ آپ کر لو 4 ویکس، باقی 11 مہینے آپ کے ساتھ یہ اس کی بلیسنگز رہیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لذت دوالا ہو جاتی جب انسان اس طرح سوچے. آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے ساتھ جوڑ دیا کہ میں سرٹیفکیٹ ایشو کروں گا، میں ڈپلومہ دوں گا. اللہ اکبر. آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی براہ راست اتنی بڑی کائنات کے مالک کی یونیورسٹی سے، کائنات کے مالک کے درس سے، مکتب سے فارغ التحصیل آپ ہو جاتے ہیں جب آپ رمضان. اس لیے لوگ کوشش کیا کرتے تھے رمضان میں ہمارے بزرگ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ آپ عبادات کریں. اللہ اکبر. ہی نیڈس مائی اٹینشن. جی اس کو تھوڑا سا لاڈ کر لوں چونکہ یہ بڑا ضروری ہے. چلیں، یا کہ ہر چکر میں یہ میرے پاؤں میں لیٹتا ہے. جو ہی میرا چکر مکمل ہونے لگتا ہے تو یہ آ کے نا بس لاڑیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. بس کل کی لاڑیاں ہیں اس کی. کل آج رات کو انشاءاللہ آخری سیشن ہم کوشش کریں گے کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر، اور پھر بعد میں انشاءاللہ ابھی بھی کوئی 25 کے قریب 25 GB ڈیٹا پڑا ہوا ہے میرے موبائل پہ، جو میں نے انشاءاللہ نیت کی ہوئی تھی کہ یہ سارے کا سارے GBs جو ہے نا یہ گاڈز بلیسنگز GB، تو گاڈز بلیسنگز جو ہے نا وہ اس کے لیے کنزیوم کر دیا اللہ کی مہربانی سے. کمپیوٹر کا الگ ہے پیکج، اس کا الگ ہے. اور ساری نیت کی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ ساتھ دے گا، چونکہ یہ ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کی بات بڑی سمجھ میں آ گئی ہوئی ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ کورس کروا سکوں اس 1 مہینے کا اپنی نگرانی میں، تاکہ یہ کورس بھی آپ کے پاس رہے. اور اس کا ڈپلومہ میں نہیں ایشو کروں گا، اس کا ڈپلومہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایشو کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم آپ کو وہ سند دے، سند امتیاز، کہ آپ کے اندر عز و شرف آ جائے، آپ کے دل کا آئینہ صاف ہو جائے. اور باقی معاملات انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ اس رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ بھی جڑنے والا سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، اور ضرور ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ دربار ایسا ہے، اللہ کی ذات کا دربار ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی نامراد ناکام واپس نہیں لوٹتا. صرف وہی انسان ناکام نامراد ہو جاتا ہے جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جو سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ پورا ہی نہیں کرتا. کیونکہ جو انسان اوپر جاتا ہے نا بلندی کی طرف، تو نفس جو ہے اس کے اوپر دباؤ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے 10 روزے جو ہیں وہ بڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں، کوئی خاص محسوس نہیں ہوتا، بڑا جوش بھی ہوتا ہے. جیسے آپ جو بلندی پہ پہاڑ پہ چڑھے نا تو سانس پھولنے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، اور ٹریننگ سخت ہوتی جاتی ہے. تو آخری اشرا جو ہے وہ عام طور پر مسجدوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفیں جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جوش و جذبہ ذرا. تو 1 مہینے کی ٹریننگ، اور سب سے بڑی ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ آپ اول تاخر، لڑکیاں یا لڑکے، لڑکیوں کو تو چلو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک پیکج بھی ملتا ہے نا فزیکل
جب وہ ایڈلٹ ہو جاتی ہیں تو وہ انکلوڈنگ دیٹ وہ بھی بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. وہ اسپیشل لاڈ والا پیکج. تو جس طرح کسی کی ڈیوٹی ہے تو آپ لوگوں نے اگر یہ سرٹیفکیٹ لیا ہے, کوشش کی ہے اس کے لیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا یہ بھی اسی کا ایک بونس پیکج ہے. اور عید یوں سمجھ لیں کہ عید کو جب ہم ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں نا تو جو ماحول عید والے دن ہوتا ہے نا, مدیہ ہاشم اور سید احسن علی گیلانی, سیدہ علیزہ, بالکل وہی میسج, وہی پیکج, وہی انداز ہوتا ہے جنت کے اندر بھی. اسی طریقے سے اس دنیا کا روزہ ہوگا اور اس دنیا پہ فارغ و تحصیل ہو کے جب روحیں وہاں پہ پہنچیں گی نفس نکھر کر, تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے, گلے ملیں گے. جیسے عید والے دن اگر آپ نے لڑکیوں کو, تو خیر ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو لڑکیوں کے لیے بھی عید کا, ہمارے ہاں اتنا کلچر نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں جب ہم نماز پڑھ کے آتے تھے سارے بہن بھائی, تو اسپیشلی بے جی کے پاس ہم نے جانا, کیونکہ ابو جی تو ساتھ ہوتے تھے, تو بے جی انتظار کر رہی ہوتی تھیں بالعموم سوئیاں بناتے ہوئے. تو ہمارا ایک کلچر ہے بہنوں کا, بھائیوں کا, بھابھیوں کا, سارے تو جا کے ملنا, ان کو بھی خوش ہو کے. میں تو باقاعدہ بے جی کو بھی اسی طریقے سے جپھی ڈال کے ہم سب بھی 3 دفعہ سجے کھبے. تو میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں جنت کے اس ماحول کے ساتھ کہ جنت میں بھی اسی طریقے سے جب آپ کا حشر ہو جائے گا تو آپ ایک دوسرے کو گلے ملیں گے, آپ حق کریں گے, آپ ماتھا چومیں گے ایک دوسرے کا. چونکہ دنیا کے جو رشتے ہیں نا, جیسے باپ بیٹی کا رشتہ ہے, بہن بھائی کا رشتہ ہے, تو یہی رشتے جو ہے نا اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی میموری کے ساتھ وہ رکھنے ہیں. یہ رشتے جو ہے نا یہ بدلتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہاں, جہاں پہ پرفارمنس کا ایشو آتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جہاں پہ ازواج یا زوج کا تعلق ہوتا ہے, تو میں بچہ تھا نا, میں بڑے سوال کرتا ہوتا تھا بے جی سے بھی اور سب سے. علماء کرام جو بھی میری دسترس میں ہوتے تھے کہتے ہوتے تھے یہ سر کھا لیتا ہے. میں ان کو کہتا تھا مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں ابھی تک جو منظر نامہ ہے وہ مردوں کے لیے ڈسکس ہوتا ہے یا عورتوں کے لیے زیادہ؟ بالغ جو ہیں, نابالغ کیا کریں گے؟ جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ بڑے ہوں گے یا بس وہ بچے ہی رہیں گے ساری زندگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے لاڈلے سوالات جو ہے نا وہ میں پڑھا کرتا تھا, تو کہتے تھے پٹھے سوال ہے دماغ چاندے نے. میں کہا نہیں, میری تسلی کریں بھائی, آپ مجھے بتائیں آپ. تو وہ پھر اساتذہ کرام کی مہربانی, نظر کرم ہے کہ وہ معاملات آہستہ آہستہ جو ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ یہی نظام ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک مثالی جسم ہے, وہاں پہ فنا نہیں ہوگی, باقی سارا یہی نظام ہوگا. صرف وہاں پہ فنا نہیں ہے, باقی سب کچھ یہی نظام ہوگا. یہی بستیاں ہوں گی, اسی طریقے سے رشتہ داریاں ہوں گی, یہی جان پہچان ہوگی. ہاں, جہاں پہ گیپس آ جائیں گے ان کو فل کر دیا جائے گا, کیونکہ بہت سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے نا, جو دنیا میں دنیاوی غرض سے بنے گئے تھے وہ رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں پہ وہ گیپ آئے گا وہاں پہ اس گیپ کو فل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ دیکھیں 2 درختوں میں سے یہ اگر لائٹ نہ ہو نیچے, یہ چاند ہے, یہ جو اوپر ہے نا لائٹوں کے اوپر, اس کو میں کہیں اندھیرے میں جا کے دکھاؤں آپ کو تو پھر آپ کو زیادہ بہتر نظر آئے گا. شاید اس طریقے سے تھوڑا سا آپ کو یہ درخت کے پیچھے سے, ہاں یہاں پہ یہ درخت کے اندر سے وہ چاند نظر آ رہا ہے. مجھے بڑا مزہ کرتا ہے یہ جو آسمان ہے نا اس طریقے سے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. آج میں نے ڈسکرپشن میں 2 لفظ لکھے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے جینون, ایک ہوتا ہے اس کا جو اینٹونیم ہے متضاد, فیک یا بوگس بھی کہہ لیں آپ اس کو. چونکہ اگر آپ سرچ کرو نا جینون کے سینونمز یا اینٹونیمز, جو مترادف الفاظ اور متضاد الفاظ ہوتے ہیں, وہ بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے. جیسے جینون اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ خالص کہہ لیں آپ اس کو, کارآمد, معتبر کہہ لیں, باوقار کہہ لیں جینون کو. جیسے ریئل ہوتا ہے, ساؤنڈ ہوتی ہے کوئی چیز, سالڈ ہوتی ہے کوئی چیز, ریلائبل ہوتی ہے کوئی چیز, یا ایکوریٹ ہوگی کوئی چیز. تو وہ سارے کے سارے الفاظ جو ہے نا وہ جینون کے ساتھ ہیں. پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں, پھر یہ لفظ میں نے آپ کو صبح کیوں
بتائے ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے۔ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ غلام محمد، غلام محمد، نجمہ آپ ٹھیک ہو؟ ایگل ڈیزائنرز، مدیہ، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، اور چلیں جو بعد میں آئیں گے اور السلام علیکم کریں گے ان کو وعلیکم السلام۔ تو جینون کا لفظ جو ہے وہ خالص کے لیے آپ سمجھ لیں اس چیز کو، خالص اس کا الٹ ہوتا ہے فیک، یعنی کوئی چیز اصلی ہوتی ہے اور کوئی چیز نقلی ہوتی ہے۔ تو جینون اور فیک کے لیے جیسے ان ایکوریٹ کہہ لیں آپ اس کو، جیسے بوگس ہوتا ہے کوئی لفظ، جیسے کسی کی تک نہ بنتی ہو، کوئی منطق نہ ہو اس کے اندر، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فیک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب یہ دو لفظ اکثر آپ نے پڑھے ہوں گے اور کئی پروڈکٹس کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جینون پروڈکٹ ہے جی، یا جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں عرف عام میں کہتے ہیں کہ بڑی ایک نمبر شے ہے جی۔ تو ایک نمبر اور دو نمبر جو ہمارے ہاں پنجابی میں ایک ٹرمز چل رہی ہیں، ایک نمبر دو نمبر، یا عام طور پر لاڈ کے ساتھ چائنا مال بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کو۔ رمضان المبارک کے اندر بھی جینون اور فیک معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یہاں زندگیاں جو ہے نا، ہماری زندگی لائف جو ہمارے ہیں پیٹرنز، وہ جینون بھی ہو سکتے ہیں اور فیک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جینون کوئی چیز کب ہوتی ہے اور فیک کوئی چیز کب ہوتی ہے، اس کو آپ جسم کی دنیا میں اپلائی کریں گے، اس کو آپ آئیڈیالوجیکل ورلڈ میں اپلائی کریں گے، اس کو آپ اسپرچول ورلڈ میں اپلائی کریں گے، آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ میں بچپن سے ان دو چیزوں کے بارے میں بڑا غور کر رہا ہوں، جینون پروڈکٹ کون سی ہے اور فیک پروڈکٹ کون سی ہے۔ اصل اور نقل، بہت سادہ لفظوں میں اگر کانسیپٹ سمجھنا ہو تو کوئی ایک چیز کی اصل ہوتی ہے اور کوئی اس چیز کی نقل ہوتی ہے۔ جیسے اصلی کلام اور نقلی کلام، اصلی خوراک اور نقلی خوراک، اصلی کپڑا اور نقلی کپڑا، اصلی لوگ اور نقلی لوگ، اصلی شخصیت اور نقلی شخصیت۔ تو جینون پرسنالٹی یا اصل شخصیت کیا ہوتی ہے، فیک پرسنالٹی یا بوگس پرسنالٹی یا جال سازی والی نقلی شخصیت کیا ہوگی۔ میں قرآن پاک کو اس انداز میں کھولتا تھا کہ مجھے سمجھ آئے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ تو پورے قرآن کو جب آپ ترجمے سے، اور جن نے پڑھ لیا ان کو میں شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ وہ بات سمجھ گئے ہیں۔ پورا قرآن اصل سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن اول تا آخر، کتابی شکل میں الحمد سے شروع ہو کے والناس تک اس کے اندر اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی اصل بیان کی ہے، پھر وہی اصل اصلی انداز میں ایک اصلی نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلی ملائکہ کے ذریعے، اصلی غار حرا کے اندر، اصلی انداز میں، اصلی قلب کے اوپر اور اصلی ماحول کے اندر بالکل اپنی اصلیت کے ساتھ اتری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیچے جو مکہ اور مدینہ کا ماحول ہے، حرمین شریفین کا، وہاں سے ہوتی ہوئی یہ پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلتا چلا گیا اپنی اصل کے ساتھ۔ آج ہم جب بات کر رہے ہیں 21ویں صدی میں، مئی 2021 میں، جمعۃ المبارک بھی ہے، کسی انسان کو جس کا دل سلیم ہے، امت مسلمہ سمیت، امت مسلمہ کا تو خیر ایمان کا تقاضا ہے، کوئی بھی ایسا انسان جس کا قلب سلیم ہے وہ اس کتاب کو، قرآن کو فیک نہیں کہہ سکتا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ فیک ہے یا بوگس ہے، آج بھی وہ باز نہیں آ رہے۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے، ایک ایسا مسودہ الوحی نصاب ہے اللہ کی طرف سے اترا ہوا، جس میں کسی نقل کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی کہ ہم نے اس کو نازل کیا، نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا اب یہ جو قرآن ہے، جو ذکر ہے جو نازل ہوا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، اس کا جو متن ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے۔ میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا، ترجمے میں انسانی تفکر آ جاتا ہے، انسان کا اپنا اوپینین آ جاتا ہے، جو لفظ کا ترجمہ ہے اس کے اندر بھی ایک دوسری زبان کے لفظ آ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے معیار پہ فرق پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہم اس طرح کا لفظ سامنے نہ لا سکیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہے یہ جینون کتاب۔ اب اسی جینون کتاب کو جو طالب علم جینون انداز میں پڑھے گا، اس کی شخصیت جینون ہوتی جائے گی، چونکہ جینون کی تاثیر ہمیشہ جینون ہوتی ہے۔
اب اگر اس جینون کے اندر، جیسے سورۃ البقرہ کے اندر بھی ایک تمثیل ہے قرآن کے اندر کہ ان کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر ہو اور پتھر کے اوپر مٹی جم جائے اور مٹی کے اوپر کوئی پودا نکل آئے، تو چونکہ اندر سے وہ جینونلی دے آر سٹونز، لہٰذا وہ جو ان کی اصل تھی وہ نہیں بدلی، تو انہوں نے ماحول کے مطابق اپنے اوپر ایک مٹی چڑھا لی، ماحول کے مطابق پریٹینڈ کر لیا، ایک ایسا ماحول بنا دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو جینون نظر آنے کے لیے کہ ہمارے اندر بھی زرخیزی ہے، وہ عارضی طور پر، اگرچہ وہ فیک اور بوگس ہوتے ہیں لیکن وہ عارضی طور پر اس کے اوپر مٹی لگا لیتے ہیں، تو ایک ذرا سی آزمائش آتی ہے، ایک ذرا سا جھکڑ چلتا ہے اور ان کے اندر سے پتھر کا پتھر نکل آتا ہے۔ یہاں تک آپ نے پوائنٹ پکڑ لیا۔ میں آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں، جیسے فیکٹری ہے ایک جوتی بنانے والی، برتن بنانے والی، اس کا ایک فارمولہ ہے، بیسیکلی جینون ہوتا ہے ترکیب کے ساتھ، کوئی ریسیپی ہوگی، کوئی فارمولہ ہوگا، کوئی اس کے پیچھے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوں گے، اس کو مینج کر رہے ہوں گے اور اس کو خالصتاً اصل کے ساتھ جوڑا گیا ہوگا۔ لیکن جب اس کو مارکیٹ میں چونکہ اصل جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس کی اصل کو مختلف وجہ ہو سکتی ہیں، یا اس کی اصل سے متاثر ہو کر لوگ اس طرح کا کاروبار کرنے کے لیے نقلی لوگ جو ہے نا اس اصلی پیغام کو لے کے جب مارکیٹ میں آتے ہیں، تو استاد محترم واصف باسفا کہ جھوٹے کی ہر بات جھوٹی ہو جاتی ہے، چونکہ اس کی اصل جو چیز ہے نا، اگر آپ کی اصل منافقت ہے، آپ کی اصل جو ہے وہ گناہ ہے، آپ کا اصل جو ہے وہ امارہ ہے یا لوامہ ہے، تو آپ اس کے اوپر مطمئنہ کا جتنا مرضی پیٹرن بنا لیں۔ جیسے اگر کسی بھیڑ کے اوپر ہم پینٹ بھی کر دیں کسی بھیڑیے کا، تو جب بارش ہوگی تو بھیڑ اندر سے اصلی نکلے گی۔ کوے کے اوپر پینٹ کر دیا جائے، اس کو کبوتر بنانے کی کوشش کی جائے، تو جب بھی وہ بولے گا وہ کائیں کائیں کرے گا، جب بھی وہ بولے گا وہ کائیں کائیں کرے گا۔ تو جو اصل ہے جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، اور ہر بچے کی اصل بڑی زبردست ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے اپنے آپ کو کبھی کنفیوز نہ کریں، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کی اصل بڑی جینون ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جینون چیز جب دنیا میں آتی ہے، تو دنیا کے اندر جتنا بزنس چل رہا ہے، جتنی پیکنگ چل رہی ہے، جو رویے یہاں پہ ہیں، وہ ہماری خصلتوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری سرشت کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہماری اصل سے توڑ کر ایک ایسی نقل کی طرف لے جاتے ہیں، ایک خاص لیئر سے، اور جب ہم اس نقلی ماحول میں جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار، دس از ناٹ آور ورلڈ، اور جب انسان اس ماحول کو محسوس کرتا ہے تو اس کا دم گھٹتا ہے، اور جب اس کا دم گھٹتا ہے تو وہ واپس اپنے جینون ماحول کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ جینون ماحول کے علاوہ انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر دودھ کے حوالے سے مثالیں میں دے سکتا ہوں، ٹائروں کے حوالے سے دے سکتا ہوں، گاڑیاں بھی 2 نمبر آتی ہیں، سڑکوں کے اوپر جو مسالہ لگایا جاتا ہے، فیکٹریز کے اندر جو کچھ سیمنٹ لگ رہا ہے، بجری، ہر چیز کے اندر ایک اس کا فیک یا بوگس پہلو ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں نے بڑے زبردست یہ مونالیزا کی جو تصویریں تھیں، وہ لوگوں نے فیک چیزیں جو ہے نا وہ جینون کہہ کر بیچ دی۔ کئی لوگوں نے اپنا مال، اگرچہ وہ خود بوگس تھے، فیک تھے، اور جینون کہہ کر انہوں نے مال بیچنے کی کوشش کی، جیسے جس کو نوسر بازی کہتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں ہر مرتبہ سونے کو ڈبل کروانے کے چکر میں فلاں پیر صاحب ہیں جی بچہ دیں گے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس طرح کی بوگس چیزوں کے شکار صرف وہی ہوں گے جن کی شخصیات کا جینون پہلو بالکل پست سطح پہ چلا گیا ہوگا، یا دنیا کے اندر ان کا جینون پہلو جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے، معدوم ہو گیا ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ جینون اور فیک کا بنیادی ترین کانسیپٹ ہے، یو نو اٹ آل، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ یاد رکھیے، انسان کی شخصیت جو گلی میں اور مسجد میں، تنہائی میں اور محفل میں، انسان کا جو جینون پہلو ہوتا ہے نا، وہ پتہ کون سا پہلو ہوتا ہے؟ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ انسان کا جینون پہلو وہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ لوٹتا ہے، قدم قدم پہ جس کی طرف وہ لوٹتا ہے وہی اس کا جینون پہلو ہوتا ہے۔ یعنی وہ خیر اس کا انتخاب ہو جائے، جیسے میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کا جینون پہلو جہنمی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ جنت سے آدم نکلے تھے، جہنم سے نہیں نکلے تھے۔ یہ بہت بڑی ایک لاجک ہے میرے پاس، عقلی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام کے چونکہ سارے بچے ہیں، تو اگر آدم جنت سے نکلے تھے
لہٰذا ہماری اصل جو ہے وہ جنت ہے. یہاں تک آپ کو ایک سرشاری مل گئی, سکون مل گیا آپ کو. میں نے آپ کے سامنے عقلی دلیل اور سائنٹیفک دلیل رکھ دی, چونکہ نون ہسٹری میں ہمیں پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا. بی بی حوا, آدم کی بھی اور حوا کی بھی اصل جنت ہے. اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ہماری دنیا کے اندر اگر جنت کا ماحول بنا ہوا ہے تو ہماری اصل برقرار رہتی ہے, یا جیسا ماحول ہمیں ملتا ہے اس کے مطابق ہماری اصل اثر انداز ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اصلی آتا ہے اور ماحول کی وجہ سے نقل کی طرف چل پڑتا ہے, اور بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ اس انسان کے جو ماحول ہے اس کے اندر اس قدر اصل موجود ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے. سپورٹ ملتی ہے نا اس کو مٹی سپورٹ دیتی ہے, پانی کو پانی سپورٹ دے رہا ہوتا ہے, نور کو نور سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا دوسرا فیز ہم داخل ہو جاتے ہیں. بنیادی تصور کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس کے دوسرے فیز میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ سے میں کویسچن کرتا ہوں, آپ سب جو سننے والے ہیں سامعین, نجمہ سن رہی ہے, اور کون ہے جی, نائمہ ہے, مدیہ ہے, نور ہے. آپ لوگ مجھے یہ بتائیے, میں اگر آپ سے یہ سوال کروں, آپ نے کہیں پہ جانا ہو, کسی جگہ پہ آپ نے سفر کرنا ہے, اور میں آپ کو ایک ایسی بوگس گاڑی پہ بٹھا دوں, فیک گاڑی پہ, جس کے باہر ایک فیک بورڈ لگا ہوا تھا, آپ نے مردان جانا ہے, مانسہرہ جانا ہے, آپ کراچی جانا چاہتے ہیں, بہاولپور جانا چاہتے ہیں, یا کہیں, میں آپ کو اگر غلط گاڑی میں بٹھا دوں, یا گاڑی کے اوپر نیم پلیٹ غلط لگی ہو, اب آپ اگر تو بیٹھتے ساتھ سو گئے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی گاڑی جو مانسہرہ جانے والی تھی وہ ادھر چل پڑی ہے جناب فیصل آباد کی طرف. آپ نے لاہور جانا تھا, پتہ چلتا ہے آپ کی آنکھ پشاور میں جا کے کھلتی ہے. اگر تو آپ سو گئے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ سو جانے والی جو سمبل میں نے یوز کیا, یہ ان غافل بندوں کے لیے جن کو سفر کے آغاز سے ہی پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے جانا کہاں پہ ہے, انہوں نے جانا کہاں پہ, جس کو بیجی کے الفاظ میں کہ جس لایا گلی اس نال میں ٹور چلی. دوسرے نمبر پہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو غافل نہیں ہوتے, ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, ان کو تھوڑا تھوڑا علم ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا ماحول کا تجربہ ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں نے جانا تو اس طرف تھا, میں کس گاڑی میں بیٹھ گیا. تو وہ فوری طور پر شور مچاتے ہیں. اب اس میں دو رویے آ سکتے ہیں, یا تو وہ اپنے شور کے ساتھ اگر اس طرح کے اور بھی 4-5 لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, تو وہ اتنا زیادہ پریشر بن جائے گا کہ گاڑی روکنی پڑے گی. لیکن اگر وہ بندہ اکیلا ہوا تو اس کی آواز نہیں سنی جائے گی. تو بعض اوقات شر کے معاشرے میں خیر والی ایک آواز کو اس طریقے سے بھی دبا دیا جاتا ہے, اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھیں. اب اس کو برداشت کرنا ہے, اس کو وہ اس لمحے کا پچھتاوا لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں اس گاڑی پہ چڑھا, اس کی کیوں عقل جو ہے اس نے تحقیق کیوں نہیں کی اس گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے. تو گویا وہ جو جینون نیت لے کر نکلا تھا, طلب اس کی صادق تھی, وہ ایک فیک گاڑی میں چڑھ گیا. تو اب اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ موبائل ہے تو کال کرے پولیس والوں کو, خارجی تھرڈ پارٹی کو بلائے مدد کے لیے, اللہ اس کے اوپر کوئی کرم کر دے, رحم کر دے, ٹھیک ہے, یا وہ چھلانگ لگا دے, یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ درمیان میں آ جائے, اتفاق آئے, اس کو موقع ملے آنکھ بچا کر بھاگنے کا, کسی جگہ پہ گاڑی رک جائے, کسی بھی وجہ سے ٹائر پنکچر ہو, تو وہ پھر اپنے آپ کو وہاں سے بچا سکتا ہے. بڑی سپیڈ لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری مثال لے لیں. اگر آپ کے سامنے مدیہ, اگر آپ کو آپ نے کہا جی کہ میں نے جانا ہے فلاں جگہ پہ, سمندر میں بحری جہاز پہ آپ بیٹھ گئے ہو, میں آپ کو ایک نقشہ دیتا ہوں جو کہ فیک ہے, نیویگیشن میپ جو ہے وہ فیک ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ جو آپ کی منزل مقصود تھی اس سے بالکل ہٹ کے آپ دوسری راہ پر چلنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو ایک فیک میپ دے دیا ہے, جینون میپ نہیں ہے. تو آپ کی محنت بھی لگ رہی ہے, سفر بھی ہو رہا ہے, لیکن اس محنت کے باوجود, اس سفر کے باوجود کیا ہوا, آپ کا جو منزل کا تعین تھا وہ غلط ہو گیا, کیونکہ سفر شروع کرنے سے پہلے جو آپ کے پاس نقشہ چاہیے تھا آپ کو وہ فیک ہو گیا. تو وہ جہاز, اچھا جی, وہ سم ہاؤ گوگل نے جو ہے نا وہ میری آواز سن کے تو اس کو پاز کر دیا. یہ پتہ نہیں اس موبائل کے اندر کیا ہوتا ہے. تو آپ اگر جہاز پہ بیٹھ گئے ہیں شپ کے اندر اور نقشہ آپ کے پاس غلط ہے, یا آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کے پاس میپ غلط ہے, تو جس جگہ پہ آپ کو پانی چاہیے تھا وہاں پہ پانی لکھا ہوا ہے کہ پانی ہے, لیکن آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چشمہ نظر نہیں آتا, تو کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا. تو اگر آپ کا میپ جینون ہوا, میپ
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹلی جب وہاں پہ جائیں گے تو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ درخت آتے ہیں، یہاں پہ صحرا آتا ہے، یہاں پہ سراب آتا ہے، یہاں پہ ڈاکو پڑ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو انتہائی ضروری ہو گیا میپ کا جینون ہونا۔ تو آپ کو سفر کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا میپ جینون ہے یا فیک ہے۔ یہ دوسری مثال ہو گئی۔ اب تیسری مثال لے لیں۔ ہمارے پاس جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نظریات پہنچتے ہیں۔ کبھی آپ نے تحقیق کی ہے کہ ہمارے پیدا ہوتے ساتھ ہمارے ماحول میں جو کچھ ہمیں ملا ہے آئیدر اٹ از جینون اور فیک، ریئل اور ان ریئل، کیا یہ اپروپریٹ ہے، ایکوریٹ ہے اور ان ایکوریٹ ہے؟ تو اگر آپ کی عمر جو ہے وہ زیادہ تر اس حال میں گزر جائے کہ جو کچھ آپ کو ملا ماحول میں آپ نے اس کو اس لیے لے لیا کہ یہ آپ کے ماحول میں پہلے سے تھا، تو عین ممکن ہے کہ وہ میپ غلط ہو، عین ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو بتائی گی بورڈ غلط لگے ہوں، عین ممکن ہے کہ جو شخصیت آپ کے سامنے جینون بن کر آ رہی ہے وہ فیک ہو، بوگس ہو، اور آپ کو اس وقت ہوش آئے جب آپ کی آنکھیں یہاں پہ بند ہو جائیں، پھر آپ کی آنکھ کھل جائے۔ اب ان تینوں چیزوں کو، یہ جو میں نے آپ کو دوسرے فیز میں مثال دی، اب ہم واپس لوٹ کے جاتے ہیں اس کا قرآن کے ساتھ۔ میں قرآن کو اس لیے بڑی محبت کے ساتھ دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کو بڑی چاہت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سارا سفر طے کیا جو میں نے آپ کو گنوایا دوسرے حصے میں۔ میرے ساتھ بہت زبردست یہ ہاتھ ہوئے ہیں، میں کئی دفعہ غلط گاڑیوں میں چڑھا ہوں، بڑی دور تک بھی گیا ہوں، لیکن ایک مجھے توفیق اللہ تعالیٰ نے ضرور دی تھی کہ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، میں بدمست نہیں تھا۔ میں نے بڑے بڑے پنگے لیے، میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے پنگے لیے، لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ سم تھنگ از رانگ، یعنی تھوڑا سا انسان کو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر ایک، اور پھر کچھ یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے، اس کو پھر جوڑیں اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کے ساتھ، چونکہ بنیادی طور پر تمام انسان جنت کے ہیں، جنت سے نکالے ہوئے انسان ہیں، ہم سب انسانوں کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ جو جنت کی یاد ہے نا وہ انسان کے اندر رہتی ہے، لیکن جنت کی وہ یادیں آہستہ آہستہ بالکل ایسے ہی دب جاتی ہیں جیسے آپ کسی دفتر پہ فائلیں رکھیں نا تو سب سے نیچے ایک فائل چلی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے۔ یہ انسان کے دماغ میں بھی دو قسم کی جیسے ووکیبلری ہوتی ہے، ایکٹیو اور پیسو، میموری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یادداشت وہ ہے جو علی حمزہ رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ وہ بہت نیچے چلی گئی، وہ جو میموری ہے وہ بہت نیچے چلی گئی، تو اس کے اوپر کچھ ایسی یادداشتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان انہی کو اصل سمجھ لیتا ہے۔ جب تک وہ یادیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں آپ اپنی اصل سے شناسا نہیں ہو سکتے، جب تک وہ یادیں، وہ فائلیں، وہ سٹور کے اندر جو پڑا ہوا جنک ہے وہ اوپر رہے گا، آپ اپنی اصل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی ماحول میں زیادہ عرصہ رہتا ہے ماحول کے اندر تو وہ عادی ہو جاتا ہے، اور اس کے عادی ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ اس کی اصل ہے، جبکہ اس کی اصل جنت ہے۔ یہ پکا سبق اپنے پاس یاد رکھ لیں، کبھی کسی پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ ہر وہ انسان جو، اور آدم کے سارے، یا بنی آدم، اس لیے تو تکریم ملی ہے، جہاں پہ یہ آیت اتری ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکریم آدم کا جو جہان پھیلتا ہے اس کی شروعات جنت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے لاڈ سے انسان کی تخلیق کی ہے، اس دنیا کے لیے بھی مٹی کے ساتھ بھی تخلیق ہوئی ہے، لیکن اس کو شرف انسانی ایک دیا گیا، اشرف المخلوقات اس کو بنایا گیا۔ اب ہماری اصل کیا ہوئی؟ یہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ ہماری اصل ہے اشرف، مخلوقات میں صاحب شرف ہماری اصل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، دنیا میں مختلف لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ شرف دکھائی نہیں دیتا، وہ جو جینون پہلو اللہ نے آپ کو دیے تھے تخلیق کے، اور یہ ہر بندے میں ہوتا ہے۔ اب اس کو چوتھے فیز میں لے جائیں، یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ قرآن ایک اصلی میپ ہے، یہ آپ کو ضرورت ہوگی۔ رات کو بھی ہم نفس امارہ کی، لوامہ کی اور مطمئنہ کی بات کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس زمین کے سفر میں جو انسان جس قدر جینون ذرائع سے، جینون نقشے کے ذریعے، جینون معلومات کی روشنی میں، جینون طریقے سے سفر کرتا ہوا اسی اصل تک پہنچے گا، یعنی ہم اپنی اصل سے آئے ہیں، اس دنیا کے نقلی ماحول میں ہم نے سامنا کرنا ہے، نقل کا سامنا کرنا ہے، اور اس نقلی ماحول میں اپنے پہلو کو بچاتے بچاتے واپس کس طرف جانا ہے؟ اپنی اصل کی طرف۔ یعنی اصل سے یوں دیکھیں، یہ جیسے کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو کہا تم سب نیچے اتر جاؤ،
ابلیس کو بھی کہا، جنات کو بھی، انسانوں کو بھی، اور جاؤ ایک دوسرے کی دشمنیاں کرو، تمہارا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ یہ ابتدائی آیت ہے جو اس طریقے سے زمین پہ اتارتے ہوئے اتاری گئی تھی، تم سب نیچے اتر جاؤ وقت مقررہ تک، نمبر 1۔ دوسرا پہلو اس میں آیا کہ میری طرف سے ہدایت کا بھی سامان آئے گا، بیسیکلی میری طرف سے نقشہ آتا رہے گا جو گاہے بگاہے تمہیں بتاتا رہے کہ اے انسانوں تمہاری اصل کیا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اصل تو سب کی جنت ہے، پھر دنیا کے اندر ہمیں یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہوئے لوگ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ تو اس کے لیے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے اندر یہ سوچنا ہے کہ کون انسان آپ کو لے کے کہاں جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جا رہا ہو تو وہ دراصل آپ کو اصل کی طرف بلا رہا ہے، وہی آپ کی اصل ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا، یہ جو مراتب آتے ہیں نا، مراتب انسانی زندگی کے اندر گریڈنگ ہو جاتی ہے، گریجول۔ جو انسان آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر رہا ہو، وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، تو میں آپ کو آپ کی اصل سے دور کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہر وہ انسان جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر رہا ہو، وہ انسان آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہا، وہ آپ کو صرف آپ کی اصل سے شناسا کرنا چاہتا ہے کہ بندو یاد رکھو تمہیں تکریم ملی ہے، تم اپنے شرف سے محروم ہو چکے ہو، تمہیں واپس اسی طرف جانا ہے جو تمہاری اصل ہے۔ اچھا، اب اس پورے سفر میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو 50-60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے علی حمزہ، اس زندگی کے اندر انسان نے جب سفر طے کرنا ہے تو اس کی چوائسز بتائیں گی کہ اس نے اپنی اصل کے قریب آنے کی کوشش کی یا اپنی اصل سے دور جانے کی کوشش کی۔ اور یہی وہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آڑ میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ یہاں پہ جو انسان، اچھا یہ جو نفس ہے نا، یہ اس طرح اوپر نیچے لیئر نہیں ہے، ایک ہی نفس کہہ لیں۔ اس نفس کے 3 روپ ہیں۔ جو انسان انتہائی زیادہ اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے اور نقل کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ امارہ کی سٹیج ہے۔ برائی، ہر وقت برائی، ہر وقت انسان کے دماغ میں برے خیال آتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ برائی، وہ اس کا انتخاب برائی بن جاتی ہے۔ بعض اوقات اس سے تھوڑی سی کیا ہوگی اوپر، نفس لوامہ، کہ ایک برائی کر لی اور جب اس کے دماغ میں برائی کا تصور آتا ہے تو اس وقت اس کو اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی، وہ اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی اس آئی پہ، جیسے بچے اکثر دیکھے ہوں گے شرارت کر لیتے ہیں، جب وہ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں پھر لوامہ شروع ہو جاتا ہے، ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ملامت آپ نے زندگی بھر آپ مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیلیں بھری ہوئی ہیں ان پچھتاوے والوں سے جو جرم کرنے کے بعد کہتے ہیں ہائے ہائے ہم سے یہ کیا ہو گیا۔ اور یہ لوامہ کی سٹیج والے لوگ جو ہوں گے نا، قیامت کے بعد یہ مہلت مانگیں گے، یا اللہ ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دے دو، آخری چانس ہم کو دے دو، آخری چانس مالک ہم کو دے دو۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ نہیں، مہلت کی دنیا یہ تھی، اب تم ایک ایسی دنیا میں آ گئے ہو جہاں پہ مہلت نہیں ہے، دیر از نو ادر چانس، اب تمہیں کوئی موقع نہیں مل سکتا، کیونکہ اب تمہارے پاس وہ پورا جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو گیا ہے۔ تو جب ہدایات مکمل ہو جائیں، دین مکمل ہو جائے، تو پھر کوئی نیا دین نہیں آیا کرتا۔ جب آخری نبی آ جائے تو پھر کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، اصل نصاب آ چکا ہے، اصل پیغمبر کی جو اصل ہے مور نبوت وہ لگ چکی ہے۔ اب دیر از نو ادر پروفٹ، نیور، نہ کوئی نیا نصاب آئے گا۔ تو جب ساری باتیں نفس کے حوالے سے مکمل ہو جاتی ہیں، اب آپ کے اوپر چوائس رہ جاتی ہے، آپ نے اس دنیا کے سفر میں اصل کی طرف جانا ہے یا نقل کی طرف جانا ہے۔ تو اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ جیسے کیا جاتا ہے نا، پیمانہ دے رہا، اگر کوئی بھی آپ کا رشتہ، کوئی رشتہ بھی میاں بیوی سے شروع ہو جائے، یہ جو سو کالڈ آج کل کے زمانے کی محبتیں ہیں، اگر آپ کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کو آپ کی اصل سے محروم کر رہے گا، وہ کسی بھی روپ میں آ جائے، اس کے اوپر کوئی بھی لیئر بنی ہوئی ہو۔ میں آپ کو اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، ہر وہ رشتہ جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور لے کے جا رہا ہے وہ نقلی رشتہ ہے، وہ آپ کی اصل سے محروم کر دے گا۔ اچھا، اب بندہ سوچے کہ پھر اصل کس طریقے سے نکھرے گی۔ جو انسان جس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام میں آگے بڑھے گا وہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ رات کو بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، گویا وہ ایک جینون کلام کے ساتھ جڑ گیا، ایک جینون نبی کے ساتھ جڑ گیا، ایک جینون ماحول میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ انعام یافتہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جینون ہوتے ہیں۔ گمراہ اور مکذوب یہ فیک اور بوگس دنیا ہے۔ گمراہ اور مکذوب چونکہ ان کا راستہ اصل سے دور راستہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو جب آپ اپنی اصل راہ سے ہٹتے ہیں تو آپ آئیدر
یو اینڈ اپ ایز گمراہ اور یو اینڈ اپ ایز مغضوب. تو اگر انسان اپنی اصل کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب جب ہم واپس جاتے ہیں، اب آخری فیز میں داخل ہو جائیں کہ دس از ڈے آف ججمنٹ، ہمیں اٹھایا جا رہا ہے، سارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، ہر چیز سامنے آئے گی. فلاں موقع پر فلاں بندے نے یہ بات کی تھی، یہ جینون بات تمہارے سامنے رکھی تھی، کیوں نہیں بات مانی؟ یہ کتاب تھی جس پہ کوئی شک نہیں تھا، کیوں نہیں مانا؟ نقشہ تمہارے پاس تھا، کیوں غلط گاڑی میں بیٹھے ہو؟ سم ٹائمز یہ بھی بدبختی ہے. مغضوب ہونا کیا ہے کہ نقشہ ہاتھ میں پکڑ کر اس کو کھول کے نہیں دیکھتے، اٹکل پچو یا قیاس آرائی کے ساتھ یا گمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اور جب وہ چل پڑتے ہیں تو اپنے نفس کی اس امارہ یا لوامہ کی سٹیج کو آمین کہتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ امارہ اور لوامہ کو آمین کہہ رہے ہیں، وہ گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تو کیا ہوگا جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے ماحول سے دور جاتا ہے؟ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں تاریخ انسانی کا سٹوڈنٹ رہا ہوں. آج کے دن تک کسی انسان نے اس دنیا میں سکھ نہیں پایا. آج کے دن تک انسان پچھتاوے گھیرے ہیں. انسان کو پچھتاووں نے گھیرا ہے. آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں چل پھر کر دیکھیں. اس کی وجہ کہ میں کوئی اللہ کا ولی تو نہیں ہوں، میں تو عام سا انسان ہوں، ایک سٹوڈنٹ ہوں، انتہائی گنہگار انسان ہوں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے معاشرے میں چلتے پھرتی ہوئی وہ کہانیاں دیکھی ہیں جو پچھتا رہی تھیں. میں نے وہ میتیں دیکھی ہیں جو پچھتا رہی، جن کے چہروں پر پچھتاوے تھے. میں نے وہ مائیاں اور بابے دیکھے ہیں جن کے چہروں پر عمر بھر کے پچھتاوے تھے کہ کاش ہم اپنی اصل کے پاس پہنچ گئے ہوتے، کاش ہم نے اپنی اصل کو آمین کہا ہوتا. لیکن اس دنیا کے مختصر سفر میں قرآن کہتا ہے کہ گھاٹا اسی کے پاس ہے جس نے خسارے کا سودا کر لیا، کہ جینون اس کے پاس چیز تھی، قرآن کی شکل میں جینون کلام اس کے پاس تھا، لیکن عین ان لمحوں میں جب وہ منزل کے قریب تھا، اس کی چوائس، اس کا انتخاب اس کو دوبارہ لوامہ کی سٹیج پہ لے گیا، امارہ کی سٹیج پہ. اچھا، امارہ جو ہے وہ برائی کرواتا ہے، لوامہ جو ہے وہ ملامتیں کرتا ہے. انسان پھر گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر بے نیاز ہے، اس قدر رحیم اور کریم ذات ہے کہ جب تک اس کی آخری موت واقعہ نہیں ہوتی، وہ نیند جو آخری نیند ہے، اس سے پہلے ہر مرتبہ خواب میں، نیند کے عالم میں اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے. لیکن یاد رکھیے، اس مہلت کی بھی ایک مہلت ہے. ایک وقت آتا ہے جب انسان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ابلیس اللہ کو بڑا لاڈلا تھا، یہ یاد رکھیے گا. ابلیس اللہ کو بڑا لاڈلا تھا، لیکن اللہ کی میں کے آگے ابلیس کی میں ختم ہو گئی. اس نے کہا نہیں جی میری میں آپ کی میں کو نہیں تسلیم کرتا. تو وہ جو لاڈلا تھا وہ لاڈ سے محروم ہو گیا، وہ لاڈلا لاڈ سے محروم ہو گیا. آدم بھی بڑے لاڈلے تھے، آدم کے ساتھ وقتی طور پر غصہ ہوا، لیکن جب آدم ربنا ظلمنا انفسنا، یہی فرق ہے آدم میں اور ابلیس میں. ابلیس کو آج کے دن تک یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا، وہ جینون ہے، اس کا آرگومنٹ جینون ہے. لیکن جینون صرف ایک ہی ہے، وہ جو اللہ نے فرما دیا وہی جینون ہے. اب آپ سمجھ گئے، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بس وہی جینون ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ ہر چیز، وہ میں ہی کیوں نہ کہوں، وہ فیک ہے، وہ بوگس ہے. اس لیے جینون پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ ترین جینون کی شکل پتہ کیا ہوتی ہے علی؟ نجمہ غور سے سنیں. جینون وہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جائے، زمانہ بدل جائے، حالات و واقعات بدل جائیں، موسم بدل جائیں، عمر بدل جائے، عمر لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلی جائے، بات ایک ہی رہے، وہ کلمہ تبدیل نہ ہو، وہ انداز تبدیل نہ ہو، وہ پیرہن تبدیل نہ ہو، وہ آہنگ تبدیل نہ ہو، وہ اسلوب تبدیل نہ ہو. اس کے اندر انسان امپروو کرتا چلا جائے. چونکہ جس نے، اور انسان جان بوجھ کر، قرآن کہتا ہے انسان جان بوجھ کر گھاٹے کا سودا کرتا ہے، اور خاص کر جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ جو جانتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسی غلطی کرتے ہیں ان کی سزا زیادہ ہے، اس لیے ان کو مغضوب کہا جاتا ہے. گمراہ کو تو چلو پتہ نہیں نا. بسم اللہ، آؤ جی آؤ جی آ جاؤ جی، یہ دیکھیں آ جاؤ. آج تو بڑی اچھی صحت لگ رہی ہے جانو. ٹائیگر نظر آ گیا جی آپ کو؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اس کو پتہ ہے کہ آخری لمحات ہیں. اینی آئی تھنک دا سبجیکٹ وینٹ تھرو، فلو کر گیا سبجیکٹ. تو آپ نے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ جو کہ جینون ہے.
میں اس لیے بار بار قرآن کا حوالہ دیتا ہوں. جتنے لوگوں نے داؤ لگایا نا اسلام کے اندر بھی یا کسی مذہب کے اندر، انہوں نے فیک اور بوگس چیزیں اس طریقے سے پیش کی ہیں کہ انسان جینون تک نہیں پہنچ سکا. ایکوریسی نہیں آ رہی انسان کے اندر، فکشن زیادہ ہو گیا ہے، فیکٹس کم ہو گئے. فکشن زیادہ ہو گئے، فیکٹس کم ہو گئے، اور فیکٹس سے ہم اس قدر گھبرا گئے ہیں کہ اب ہم فیکٹس کا سامنا نہیں کر سکتے. فیکٹ سے ہم انسان گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کہانیاں، افسانے، یعنی ایسی چیزیں جن کو قیاس رائیاں کہتی ہیں، ظن و قیاس کی باتیں، گمراہ کرنے والی باتیں. اور پھر یہ یاد رکھیے گا، جب انسان اس طرح کی چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر انسان اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہے، وہ جینون نہیں رہتا. اور انسان جب واپس پہنچتا ہے، اب ہم اس منزل پہ داخل ہو گئے ہیں. اب انسان پہنچ گیا واپس، حشر ہو گیا، نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہے. یہ تولا جانا جو ہے نا، اس کو آپ ڈیجیٹل انداز میں دیکھ لیں. ایویلویشن ہو رہی ہیں، اینالائز کیا جا رہا ہے. اس کو ڈیٹا سائنس کے مطابق اس کا وہ بن رہے ہیں جناب، گراف بن رہے ہیں. سارا اس کا سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے، جو کچھ تھا لوپ میں لائی جا رہی ہے، کون کہاں سے کیسے لنک بنے گا. اس کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی اصل سے محروم ہوا تو وہ اس نقل کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. چونکہ ہر نقلی چیز کو اٹھا کے ہم ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں دنیا کے اندر بھی. جو چیز 2 نمبر ہوتی ہے نا، جو ہمیں پسند نہیں آتی، 2 نمبر چیز معیار سے گری ہوئی، اس کو ہم پھینک دیتے ہیں. اس کی بکت نہیں ہے اس دنیا کے اندر بھی. لہٰذا آخرت میں بھی ان لوگوں کو اس لیے جہنم گڑے کے معنوں میں آیا ہے کہ جو جنک مال ہے، جو 2 نمبر ہے، جو فیک ہے، جو بوگس ہے، جو ان ایکوریٹ ہے، فیکٹ کے خلاف جو چل رہا ہے، جس کا لاجک کوئی نہیں بنتا، جس کے اندر ریزننگ کوئی نہیں کی جا سکتی، اٹکل پچو قیاس اور ظن ہے، گمان ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس گڑے میں گرا دیا جائے گا. جہنم کے اس گڑے میں وہ گرا دیا جائے گا. اور جہنم کے اس گڑے میں وہ گرے گا اپنی اس نقل کے ساتھ، اور اس کو اس کی نقل کی سزا ملے گی کہ تم اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے جا رہے تھے. ہوائے نفسانی جو ہے نا، میں نے ایک آیت شیئر کی تھی آج سورۃ المائدہ کی، اور میں نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ دیکھ لیں، اس پہ غور کریں. تو مدیہ نے تھینکس ٹو ہر کہ اس نے وہ ساتھ ترجمہ بھی لکھ دیا. آپ وہ ضرور دیکھیے گا. بڑی واضح سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں اس جینون کتاب کے مطابق. حکم اسی کے ساتھ آگے جائے گا، احکامات اسی کے ساتھ آگے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا، ہوائے نفسانی کی بات نہیں کرنی. ہم اس چیز پہ پابند ہیں کہ ہم کسی ایسی چیز کی اتباع نہ کریں جو جینون نہ ہو. تو جینون کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی چیز جینون ہے، ہمیں تحقیق کرنا پڑے گی. کیونکہ اگر ہم جینون چیز کی تحقیق نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا بوگس کیا ہے اور جینون کیا ہے. تو اگر انسان گھاٹے کا سودا کر لے، خسارے کا سودا کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ آ بیل مجھے مار. تو ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر دیکھنا ہے کہ ہم جو سودا کر رہے ہیں وہ جینون سودا ہے، فیک ہے. ہمارا جو استاد ہے، ہمارے جو ماحول کے اندر چیزیں ہیں، ہمارا جو گرو ہے، ہمارا جو مرشد ہے، وہ جو تعلیمات ہیں، وہ جو باتیں کر رہا ہے، اس کا تعلق جینون ذرائع کے ساتھ جا کر ملتا ہے یا کسی فیک ذرائع کے ساتھ ملتا ہے. اور بدبختی یہ ہے اس دنیا کے اندر 21ویں صدی میں، میں نے عمر گزاری ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں زیادہ چیزیں وہی اپیلنگ کرتی ہیں جو فکشنز کے ساتھ زیادہ جڑتی ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہ ہو. ہمیں وہ زیادہ چیزیں مزے، ایسی کہانیاں اسلام میں داخل ہو گئی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو سائنس کی اعلیٰ ترین شکل ہے جو سائنس میں نظر آتی ہے. قرآن سائنس کی اعلیٰ ترین شکل، چونکہ یہ اللہ کی سائنس ہے. بندے کے نظریے بدل سکتے ہیں، بندے کی تھیریز بدل جاتی ہیں، اللہ کی تھیری کبھی چینج نہیں ہوتی، اللہ کا نظریہ کبھی چینج نہیں ہوتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. پیٹ اصول آجت، جو اللہ نے پیٹرن بنا دیے وہی پیٹرن چل رہے ہیں. تو ہمیں اس دنیا کے سفر میں اپنے آپ کو جینون رکھنا ہے، بوگس نہیں کرنا. نہ ہم نے بوگس لوگوں کے پیچھے. اسی لیے سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے بار بار آئی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. جینون چیزیں، سب جینون آیات چل رہی ہیں. ایاک نعبد، جینون رب کی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، جینون رب سے ہم استعانت طلب کرتے ہیں، وہ جو پالن ہار ہے جینون. اور پھر ایک جینون راستے کی بات مانگتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر خود اقرار کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ جو جینون لوگ تھے جن کو پہچان تھی دودھ خالص کون سا ہے،
جن کو پہچان تھی کہ اللہ کا کلمہ کیا ہے، جن کو پہچان تھی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے، جن کو پہچان تھی کہ راستہ جانا کس طرف ہے، منزل کون سی ہے، زاد راہ کون سا ہونا چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم. اور ساتھ ہی ہم نے اقرار کیا کہ ہمیں یا اللہ بوگس لوگوں سے بچا، فیک لوگوں سے بچا، ہمیں حسن اخلاق عطا فرما، اخلاقیات دے ہمیں، اور با اخلاق لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما. تو جس نے جینون طریقے، اور اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، جینون طریقے سے تکلیف بہت ہے، کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. آپ کو امارہ کی سٹیج پہ اپنی شخصیت کو ملیا میٹ کرنا پڑتا ہے، تباہ کرنا پڑتا ہے. آپ پرانے گھر کیوں گراتے ہیں؟ تاکہ آپ نیا گھر بنا سکیں. تو اس نفس کی تعمیر کرنی ہے آپ نے، یہی آپ کے نفس کی تعمیر، آپ کی تعمیر شخصیت بنتی ہے. اگر آپ کا نفس جو ہے نا اس کی تخریب ہو گئی، شخصیت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. اگر نفس کا سفر ادھورا رہ گیا، آپ کی انسانی ذات یا شخصیت کا سفر ادھورا رہ جائے گا. اور اگر آپ نامکمل رہے یا بالکل آپ کا رخ ہی دوسری طرف ہو گیا، آپ نے تخریب کر دی اپنے نفس کے اندر، تباہ و برباد کر دیا آپ نے اپنے نفس کو، آپ کبھی اس جینون منزل پہ، وہ جینون، دونوں منزلیں جینون ہیں. جنہوں نے یہاں پہ دنیا میں فیک اور بوگس سفر کیا ہوگا ان کی جینون منزل اصحاب النار ہے. اور جنہوں نے انعام یافتہ یعنی اس دنیا میں جنہوں نے جینون لوگوں کے پیچھے وہ چلے ہوں گے، جینون کلام جو کہ اللہ کی کتاب ہے، جینون رب جو کہ رب العالمین ہے، اور جینون نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی 1,24,000 پیغمبر جینون پروفٹس آئے ہیں. اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ جینون ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ جینون ہے. اس لیے پیغمبروں کے اوپر، رسولوں اور نبیوں کے اوپر بھی یہی حکم آتا تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ بغیر کسی زیر زبر پیش کی، اضافے یا کمی کے لوگوں تک پہنچا دے. بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے جو کچھ آپ پہ نازل ہوا. اینڈ ایوری پروفٹ ڈیڈ دا سیم تھنگ علیہم السلام اجمعین. تمام رسولوں، نبیوں، پیغمبروں نے یہی کیا ہے کہ بغیر اپنی ہوائے نفسانی کو، ان کا تو خیر پیغمبروں کو تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہمارے سامنے انہوں نے جینون چیز رکھ دی. اب جن لوگوں نے بزنس کیا اس کے ساتھ، یہ تکفیریت والے جو ہیں، یہ خارجی، یہ ناسبی، یہ رافضی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ جینون چیزیں درمیان سے اٹھا کے اپنا فیک اور بوگس پرسنالٹی کا پہلو بھی اس میں ڈال دیا. اور نیچے ایک طویل عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے کتابیں بھر دی ہیں الماریوں کے اندر کہ اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ کون سا میپ اصلی ہے. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اصلی میپ ہے. اس قرآن کو کھولیں، یہ خود آپ کو بتائے گا. کوئی انسان چاہ کر بھی اس نقشے کو نہیں بدل سکا. بڑے لوگوں نے کوشش کی، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس کے لفظوں کو سمجھ سکیں. اس کے لفظوں کی جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خود رہنمائی دینا شروع کر دے گی. چونکہ تقویٰ پتہ کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ، وہ جو جینون رب ہے، رب کے نام پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا فیک بنے ہیں. جینون رب، اسے آپ دعا کرتے ہیں کہ مالک مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. آپ ڈرتے ہیں کہ میں بے بس ہوں مالک. فضل ہم اسی لیے مانگتے ہیں کہ ہم اس طرح الجھنوں میں پھنسے ہوئے 21ویں صدی میں، کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. تو مالک ہمارا راستہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بوگس فیک ماحول سے نکالتے ہیں اور آپ کو لے جاتے ہیں اس خالص ماحول کی طرف. اور جب وہ آپ کو اس خالص ماحول کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. آپ کو وہ صحبتیں اور سنگتیں مل جاتی ہیں، وہ لوگ آپ کی زندگی میں. ورنہ اگر کسی انسان کی تباہی لکھ دی جائے نا اس کے کرتوتوں کے صلے میں، تو پھر وہ جو کام کرتا ہے اس کو ایسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے جو اسے مزید تباہ کریں گے. اس کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو مزید تباہ کریں گے. یہ عجیب بدبختی ہے. یعنی جب آپ کا معیار ہی بوگس ہے، آپ کی چوائس ہی بوگس اور فیک ہو جائے گی، تو آپ کو بوگس اور فیک لوگ ہی ملنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں، جذبات کے ساتھ نہیں ہوں گی. جذباتیت جو ہے نا وقتی طور پر آپ کو عین ممکن ہے کہ کسی بوگس اور فیک چیز کو جینون بنا کر پیش کر دے. جب کوئی خبر آپ کے پاس آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تو تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو انجانے میں تم کسی پر ظلم کر بیٹھو. کیوں کہا نبی پاک علیہ السلام نے، کیوں قرآن پاک میں یہ حکم نازل ہوا ہے تحقیق کرنے کا، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ جینون کون ہے اور بوگس کون ہے. تو تحقیق جو سائنٹیفک بنیادوں پر ہوئی ہے، اسی وجہ سے ان کو جینون فیکٹس کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بوگس چیزیں شامل نہیں ہو سکتی. اس کو ری ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ری ویریفائی کیا جاتا ہے، اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن انسان کی تحریف شدہ چیزیں جو مذہب میں آئی ہیں ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ چیلنج کریں گے ٹھک آپ کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا.
چونکہ ایک طویل عرصہ یہ چیز چلتی 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 ایک مافیا بن جاتا ہے، اور سب سے خطرناک مافیا اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا مافیا ہے، یہ سب سے خطرناک مافیا ہے، اور ان کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ باقی سارے مافیاز آپ اس کو المافیا کہہ لیں، یہ جو جہالت کی کوکھ میں پلنے والا مافیا ہے، جس نے اللہ کے جینون کلام کو بوگس اور فیک کر کے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جینون کہتے ہیں جو ادخلوا فی السلم کافہ، جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، وقت کیسا ہی کیوں نہ آ جائے، زمانہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے نا، آپ کے اندر کا جو بوگس مال ہوگا نا، فیک مال، وہ خود ہی آپ کو ظلمتوں سے نور کی طرف وہ ماحول مل جائے گا، آپ کو خود پہچان ہونا شروع ہو جائے گی، سوئے جاگے آپ کی انگلی پکڑ لی جائے گی، آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی طلب سے ساری باتیں جڑ رہی ہیں۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کی نیت جینون ہے، جینون مل کے رہے گا، آپ کی طلب جینون ہے، جینون مل کے رہے گا، آپ کی تڑپ جینون ہے، جینون مل کے رہے گا۔ لیکن اگر آپ نفس امارہ کی سٹیج پہ محبتیں کر رہے ہیں، جسم کی محبتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو وہی محبتیں ملیں گی، محبتوں کا وہی روپ ملے گا۔ اگر آپ لوامہ کی منزل سے گزر رہے ہیں اور اسی کا آپ پرائرٹی سیٹ کر لیتے ہیں، آپ کی زندگی کے سارے حالات آپ کو ایک دفعہ آپ کریں گے جوش میں، پچھتاوے لاحق ہو جائیں گے، قدم قدم پہ آپ پچھتائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آخری پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا کہ ہائے کاش ہم دنیا میں واپس چلے جاتے، کاش ہم اپنے آپ کو پھر نفس مطمئنہ کرتے، اور اس دن کہا جائے گا کہ بس مولت ختم، بہت کر لیا تم نے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ بڑے خوبصورت انداز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں لائیو سیشن میں کہ اگر فرض محال میں تمہیں بھیج بھی دوں، تم پھر وہی کرو گے، کیونکہ تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں موقع ملے ہیں، تم نے ہر موقع کو ضائع کر دیا۔ جب تمہاری کشتی طوفان سے نکل آتی ہے، کناروں پہ جاتے ہو، تم پھر امارہ کی سٹیج پہ چلے جاتے ہو، اور اگر تم بار بار یہی کرتے رہے تم اپنا اعتبار کھو بیٹھو گے۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو، نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو دعائیں دیتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اعتبار کی، اپنا اعتبار نہ کھونا، ریلائبل لوگوں کے ساتھ رشتے جوڑنا، اپنا اعتبار برقرار رکھنا۔ یہ جو بار بار انسان بدلتا ہے نا اپنے پہلو، آخر کار اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے، اور جس انسان کا اعتبار محروم ہو جائے نا، جو انسان اعتبار سے، یاد رکھیے وہ ڈاؤن گریڈ ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا اعتبار برقرار رہتا ہے، نفس مطمئنہ کا وقار بحال رہتا ہے، نفس مطمئنہ کو وہ شان و شوکت ملتی ہے جو امارہ اور لوامہ کی سٹیج پہ کبھی کسی کے حوالے نہیں ہو سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب لوگوں کے والدین میں سے جو دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں، میری بیجی سمیت، میرے تایا جی جعفر حسین شاہ اور دیگر میرے تمام رشتہ دار جن کے میں نام لیتا ہوں، میرے بچپن کے دوست، میرے ان دوستوں کی مائیں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، جتنے پرکھ ہیں، جو انسان دنیا سے، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات چلے گئے، میرے نوجوان طلبہ و طالبات، آپ میں سے جن کے والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے، جو آپ کے بزرگ دنیا سے چلے گئے، جو بھی رشتہ آپ کا دنیا سے چلا گیا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کو بخش دے، مغفرت ہو جائے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، اور اللہ کریم ان کو جینون ماحول دے، قبر کے اندر بھی وہ مفلحون والے جینون ماحول سے فیض یاب ہو جائیں، اور ان کو اس جینون جام تک پہنچا دیا جائے، اس جینون حوض کوثر کا جام ان تک پہنچے، اور وہ ان جینون لوگوں کے سنگت میں داخل ہو جائیں جہاں پہ سلامن سلامن ہوگا، جہاں پہ سلامن قولا من رب الرحیم ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو جینون بنائے، ہمیں اصل بنائے، اور ہمیں اپنی اصل شناس بنائے، ہم اپنی اصل کو پہچان سکیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدم جنت سے چلے تھے، آدم کے بچوں کا مقدر، ان کی وراثت جنت ہے، جہنم ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جہنم میں صرف بوگس لوگ گریں گے، جہنم میں صرف فیک لوگ گریں گے، جہنم میں صرف نقلی لوگ گریں گے، اور جو جہنم کا کاروبار کرے گا وہ بھی بوگس، جو جہنم کی باتیں کرے گا وہ بھی نقلی۔ اس لیے ہم نے جنت کے سودے کرنے ہیں، ہم نے جینون مال دینا ہے، ہم نے جینون مال کی باتیں کرنی ہے، ہم نے جینون ماحول بنا کے رہنا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں اور آپ سب سے پہلے اپنی ذات میں جینون ہو جائیں۔ جس قدر انسان اپنی ذات کے اندر جینون ہو جاتا ہے، اسی قدر وہ محفل میں جینون ہوتا ہے۔ یہ جو تنہائیاں ہماری بوگس ہوتی ہیں نا، فیک ہوتی ہیں،
ہم محفلوں میں جینون بننے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ عرصہ ہم جینون بن نہیں سکتے. ایک ذرا سا آزمائش آتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، سٹیمنا ختم ہو جاتا ہے، ہم آگے پیچھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ بے جی کا لفظ، اللہ کریم میری بے جی کے درجات بلند فرمائے کہ جس لایا گلی اس نال میں ٹر چلی. پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک ایسے سچ کی تلاش میں انسان نکلا ہوا ہے جو سچ اس کے اندر ہے، لیکن اس نے کبھی جھانکنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنے اندر اس اصل کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور اپنے آپ کو سچا بنائے بغیر وہ سچے کی تلاش میں نکلا ہے. سچے کی تلاش میں اسی کو نکلنا چاہیے جو خود سچا ہو جائے. کیونکہ اگر آپ سچے نہیں ہیں، آپ اگر امارہ کی سٹیج پہ مصر ہو گئے ہیں، آپ کے حوالے کبھی نفس مطمئنہ کو نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کو دور کر دیا جائے گا ان سے، اور ان کو محفوظ کر دیا جائے گا آپ کے شر سے. اس لیے کہ آپ اگر بدلنے والے ہوتے تو آپ اپنی ذات میں بدل جاتے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے آپ کو نہ بدلنے کی قسم کھائی ہے، لہٰذا وہ جو بدلنے والے ہیں، جو جنت سے آئے تھے اور اس دنیا کی آزمائش گاہ سے بڑے خوبصورت طریقے سے آزمائشوں کا شکار ضرور ہوئے، لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ ان کی نظر اس منزل پہ تھی. تو کامیابی کیا ہوئی، فلاح کیا ہوئی؟ جنت سے آئے تھے، اس دنیا کے اندر یہ جو مزرعۃ الآخرہ ہے یہاں پہ رہے، آزمائشوں پہ پورے اترے، کوشش کی انہوں نے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہے، چونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے اللہ کے فضل کے بغیر یہ سفر طے نہیں ہو سکتا. یہ اس قدر امارہ اور لوامہ کی دنیا ہے، اس قدر کشش ہے برائی کے اندر کہ انسان، بڑے بڑے اللہ کے ولی میں نے دیکھا ان کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی تھیں. انسان کسی خاص لمحے میں تکبر کر بیٹھتا ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاک صاف ہو گیا، متقی ہو گیا، عین اسی لمحے میں کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے. یہ بڑا باریک سا، میں آپ کو بتاؤں، یہ رستہ ہے دنیا کا. اس لیے ہم اپنی خندقیں بھی کھودیں گے، اللہ سے اس کا فضل بھی مانگتے رہیں گے. اور اصل ہماری کیا ہوگی کہ اصل میں آئے تھے، اصل میں واپس پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہمارا خمیر، اس مٹی کا خمیر، ہماری اس وجود کا، ہماری اصل جنت کی ہے. اور کامیابی وہی ہے، فائز یا فوز وہی ہے، سکسیس وہی ہے، فلاح وہی ہے جو واپس جنت میں پہنچ گئی. کلزم سے چلا ہوا قطرہ واپس کلزم میں چلا جائے، یہی اس کی اصل ہے. ادروائز اس کا مقدر گڑا ہے، یا گڑا یا باغ. تو ہم باغوں والے ہیں، باغوں سے چلے تھے، گڑوں میں نہیں گر سکتے. تو دنیا کے اندر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی ہم باغ لگائیں، درخت اگائیں. یہاں بھی ہمارا ماحول اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور جب ہم واپس جائیں تو ہماری اصل جنت کے ساتھ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت ساری دعائیں آپ سب نوجوانوں کے لیے. اللہ کریم آپ کو اپنی کریم بارگاہ سے کریم رزق عطا فرمائے. یہ جو 4 5 6 روزے رہ گئے ہیں، کوشش کریں زیادہ وضو کریں، تلاوت کریں، اپنے آپ کو جینون طریقے سے اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. آپ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، میں دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی انسان کتنا جینون ہے یا کتنا بوگس ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. اور میں آپ کو اپنا ٹائیگر بتا دوں کہ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں. جتنی محبت سے یہ سنتا ہے نا، اور یہی اس نے جگہ بنا لی ہوئی ہے، کیونکہ اب اس کو معلوم ہے کہ یہاں سے اب جانا ہے. نیند آ گئی ہے، سونے کو نیند آ گئی ہے. ٹائیگر نیند آ گئی ہے، اوئے انگڑائیاں، اوئے انگڑائیاں، سو جاؤ. یا حی یا قیوم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سو جاؤ. ہاں کیا ہوا؟ اچھا چلو، اچھا دیکھا وہ چل پڑا ہے، آپ نے غور کیا، اس کو پتا ہے کہ اس طرف جانا ہے. وہ دیکھو اس کا حال دیکھو. وہ کہتا ہے آؤ نا جی، ہاں میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں، آپ کا ٹائیگر ساتھ چلے گا. چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو چلو جی چلو. سبحان اللہ و بحمدہ. راستہ ضرور میرا پکڑنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یار صبح صبح کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے نا، پتہ نہیں کسی نے سگریٹ پیا یا کیا ہے. آئی کین فیل دیٹ اسمیل. کوئی اللہ کا خوف کرے، پتہ نہیں کوئی گاڑی گزری ہے یا کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آجو. ہاں اچھا ابھی اس کا راستہ ہے. ٹائیگر دیکھا کیسے آتا ہے پیچھے. اس کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے سڑک پار کرنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہاں پہ نا کوئی، میرے خیال وہ مزدور لگے ہوئے ہیں. اچھا ہاں
وہ مزدور لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کرسچین ہوں. ویسے کرسچین بہت احترام کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے پاکستان کے. عین ممکن ہے کوئی اور ہو، یا چونکہ میرا جتنا واسطہ پڑا ہے نا کرسچنس کے ساتھ بہت احترام کرتے ہیں، ان کو بڑا احساس ہوتا ہے اس چیز کا. آفیسز میں بھی میں نے دیکھا ہے. ہاں جی بس ادھر تک ہی، آج آگے نہیں آنا. ٹائیگر وہ آپ کی حد ہے سڑک پہ. جی آجو آجو بلی آنکھوں والے ٹائیگر. اچھا چڑیوں کو دیکھتا ہے. چونے آجو، بس ادھر ہی بیٹھنے. آج کھایا نہیں کچھ، اس کو نا نیند آئی ہوئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اللہ، میں ذرا اس کی طرف قدم بڑھاؤں نا تو بس اس کی مستیاں. آجو سونا تو گھر چلیں. بس اس کو یہ لمس چاہیے. ٹائیگر چلو آج. سبحان اللہ والحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آجو آؤ چلیں. نہیں جانا، نہیں جانا، وہ لیٹ گیا. چلیں جی، کل انشاءاللہ اس کو الوداعی ملاقات کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں تک تو آنا ہی آنا ہے نا. چلو اترو نیچے، آجو آجو. نہیں جانا، چلو بیٹھو پھر میں جا رہا ہوں. جاؤں؟ بائی کر دو نائمہ کو، بائی کر دو نائمہ کو. لو جی نائمہ، اسپیشل پیکج آیا آپ کے لیے. میں نے کہا نائمہ کو بائی کر دو، اس نے بائی کر دی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر. آج جمعۃ المبارک ہے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام آج بھیجیں. سونے سے پہلے اگر سونا بھی ہے، جمعہ مس نہیں کرنا. زیادہ سے زیادہ درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. اور اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم میرے تمام جاننے والے بزرگوں، میری بیجی، آپ سب کے والدین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ دائمی درود و سلام بھیجتا رہے. اور ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو تحفے ملیں پھولوں کے آج کے دن، خاص الخاص پھولوں کے تحفے ہوں جو کبھی ختم نہ ہو انشاءاللہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آج رات کو محفل جمائیں گے انشاءاللہ سیرت النبی کی، اور پھر جیسے اللہ کا حکم ہوا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. المزین. اوکے اللہ حافظ. اوکے نائمہ، علی، السلام علیکم.